یہ زبیر بھی نا ہمیشہ دیر کر دیتا ہے، ثانیہ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ویسے تمہیں آج کل زبیر کی کچھ زیادہ ہی فکر ہو رہی ہے، آصر نے ثانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں فکر ہونے لگی مجھے زبیر کی؟ میں تو اس لیے پوچھ رہی تھی کہ سب آ گئے ہیں لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا۔ اوہ میڈم، آپ بھول رہی ہیں، شیبی بھی ابھی تک نہیں آیا، کامی نے ثانیہ کی بات کاٹ کر کہا تو ثانیہ شرمندہ سی ہو کر رہ گئی۔ ارے یار، اسے تنگ کرنا چھوڑ دو، دیکھو نا اس کا منہ کتنا سرخ ہو رہا ہے، علی نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو ثانیہ اسے گھور کر رہ گئی۔ یہ سب دوست کالج میں کھڑے زبیر اور شیبی کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے گروپ میں 3 لڑکیاں اور 4 لڑکے تھے۔ لڑکیوں کے نام ثانیہ، امبرین اور علی، جبکہ لڑکوں کے نام آصر، زبیر، شیبی اور کامی تھے۔ ثانیہ اور زبیر ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ زبیر گاؤں سے آتا تھا، اسی لیے اسے ہمیشہ تھوڑی سی دیر ہو جاتی تھی، اور باقی کے تمام دوست زبیر کے گاؤں گئے تھے۔ زبیر نے اپنے دوستوں کو پورے گاؤں کی سیر کرائی تھی۔ 2 دن گاؤں میں رہنے کے بعد یہ سب دوست واپس آ گئے۔ کامی ابھی اس کالج میں نیا آیا تھا، اس نے 1 ہفتہ پہلے ہی اس کالج میں ایڈمیشن لیا تھا۔ کامی کو یہ گروپ پسند آیا، اسی لیے کامی ان کے گروپ میں شامل ہو گیا۔ کامی بہت ہی خوبصورت تھا، خاص کر اس کی نیلی نیلی گہری آنکھیں بہت ہی خوبصورت تھیں، اور ان میں ایک کشش تھی جو دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھی۔ علی دل ہی دل میں کامی کو پسند کرتی تھی، لیکن کبھی اظہار نہیں کر پائی۔ کامی کا ماضی کوئی نہیں جانتا تھا۔ کامی نے انہیں اپنے بارے میں صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ اس دنیا میں اکیلا ہے، اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں اور اس کا کوئی بھی بہن بھائی نہیں ہے۔ زبیر آ گیا ہے، آصر نے ثانیہ کے کان میں سرگوشی کی۔ ثانیہ نے سامنے دیکھا تو اس کا پریشان چہرہ ایک دم کھل اٹھا۔ السلام علیکم، زبیر نے آتے ہی کہا۔ وعلیکم السلام، سب نے ایک ساتھ کہا۔ شیبی آج نہیں آیا کیا؟ زبیر نے آتے ہی پوچھا۔ شیبی کی تمہیں بہت فکر ہے، کوئی تمہارا انتظار میں مرا جا رہا ہے لیکن تمہیں اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، ثانیہ نے غصے سے کہا تو باقی دوست ہنسنے لگے۔ اتنے میں شیبی بھی آ گیا۔ ارے بھائی، یہاں کیوں اتنے قہقہے لگائے جا رہے ہیں؟ شیبی نے تجسس سے پوچھا۔ تمہارے آنے کی خوشی میں، ثانیہ نے بیزاری سے جواب دیا تو ایک بار پھر ان کے قہقہے گونج اٹھے۔ آج کلاس اٹینڈ نہیں کرنی کیا؟ امبرین نے کہا تو سب دوست کلاس کی طرف بڑھ گئے۔ آج سارا دن زبیر بہت پریشان سا تھا، اس کی یہ پریشانی سب نے نوٹ کی تھی۔ چھٹی ہوئی تو سب دوست باہر آ گئے۔ زبیر کوئی پریشانی ہے تو ہمیں نہیں بتاؤ گے؟ ثانیہ نے زبیر سے پوچھا۔ نہیں، مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، زبیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں زبیر، تم کچھ چھپا رہے ہو ہم سے، علی نے زبیر کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ چھوڑو یار، کوئی خاص بات نہیں ہے، زبیر نے آہستہ سے کہا۔ خاص نہیں ہے تو عام ہی بتا دو، آصر نے زبیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں یار، آج میرا دل کچھ گھبرا رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ کوئی طوفان آنے والا ہے، وہ بھی ہماری زندگیوں کو ہلا کے رکھ دینے والا، جو سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ زبیر نے بتایا کچھ نہیں یار، کچھ نہیں ہوتا، کامی نے زبیر کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے تمہاری طبیعت خراب ہے، گھر جا کر آرام کرو گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ثانیہ نے زبیر کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو زبیر مسکرا دیا۔ بہت دیر ہو رہی ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے، علی نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو سب دوست اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ زبیر بھی اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ زبیر اب جس جگہ سے گزر رہا تھا وہ جگہ بہت ہی ویران تھی۔ سڑک کے ایک طرف بڑے بڑے پہاڑ تھے، جبکہ دوسری طرف جگہ ویران سی تھی اور کئی سوکھے ہوئے درخت بھی تھے۔ آج زبیر کو یہاں سے گزرتے ہوئے بہت خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے سب جگہ دیکھ رہا تھا کہ ایک موٹر سائیکل تیزی سے اس کے پاس سے گزری اور سڑک کے درمیان کھڑی ہو گئی۔ زبیر نے جلدی سے بریک لگائی۔ ارے کامی، تم یہاں کیسے؟ زبیر نے موٹر سائیکل سے اترتے ہوئے کہا۔ وہ تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی، کامی نے زبیر کے پاس آ کر کہا۔ اگر ضروری بات کرنی تھی تو کالج میں ہی کر لیتے، زبیر نے کامی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جو بات میں نے تم سے کرنی تھی اس کے لیے یہ جگہ ہونی چاہیے تھی، کامی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، جو بھی بات ہے جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے، زبیر نے کامی کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بہت جلدی ہے تمہیں اوپر جانے کی، کامی نے زبیر کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔
کیا مطلب؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ زبیر نے کامی سے تھوڑا پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، ویسے زبیر، اگر میں کہوں کہ میں انسان نہیں ہوں تو کیا تم مان جاؤ گے؟ زبیر ہنس دیا اور کہنے لگا، ارے یار کیا ہو گیا ہے؟ دماغ خراب ہے کیا؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ کامی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں واقعی انسان نہیں ہوں۔ کامی نے اتنا کہا اور اس کا قد چھوٹا ہونا شروع ہو گیا۔ زبیر خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، خوف سے اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ اب کامی کی جگہ ایک بہت بڑا کالا ناگ پھن پھیلائے ہوئے زمین پر بیٹھا تھا۔ اس ناگ کے سر پر سرخ رنگ کا ایک نشان تھا۔ زبیر نے ایک چیخ ماری اور پیچھے ہٹ گیا، لیکن ناگ اس سے زیادہ پھرتیلا تھا۔ وہ جلدی سے زبیر تک پہنچ گیا اور پھرتی سے زبیر کے جسم پر لپٹتا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ زبیر کوئی چالاکی کرتا، اس ناگ نے زبیر کی گردن پر ڈس لیا۔ زبیر نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ کامی بھی اپنی اصلی شکل میں آ چکا تھا۔ میری ناگن بھی اسی طرح تڑپتی تھی، کامی نے غصے سے کہا۔ کافی دیر تڑپنے کے بعد زبیر کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کی روح اس کے جسم کے ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ کامی نے قہقہ لگایا اور اپنی موٹر سائیکل سمیت وہاں سے غائب ہو گیا۔ دوسری طرف امبرین نے اپنا کام جلدی سے ختم کیا اور ثانیہ کے گھر کی طرف چل پڑی۔ ثانیہ کا گھر امبرین کے گھر سے تھوڑا ہی دور تھا۔ ثانیہ کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہیلو امبرین، کیا ہو رہا ہے؟ امبرین نے پوچھا۔ یار کافی دیر سے زبیر کو کال کر رہی ہوں لیکن وہ ریسیو ہی نہیں کر رہا۔ امبرین نے خیال ظاہر کیا۔ اس سے پہلے کہ ثانیہ کچھ کہتی، اس کا موبائل بج اٹھا۔ زبیر کی ہی کال ہے، ثانیہ نے کہا اور موبائل کان سے لگا لیا۔ ہیلو، کیا؟ یہ نہیں ہو سکتا، ثانیہ نے روتے ہوئے کہا اور موبائل اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ امبرین نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور اپنے کان سے لگا لیا۔ ہیلو، کیا؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ ثانیہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور امبرین بھی خود کو سنبھال نہ سکی اور رونے لگی۔ امبرین نے ثانیہ کو گلے سے لگا لیا اور کہا، ہونی کو کوئی نہیں ڈال سکتا، خود کو سنبھالو ثانیہ، کسی ایک شخص کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی۔ پلیز امبرین، مجھے زبیر کے پاس لے چلو، میں اس کو آخری بار دیکھ تو لوں۔ ثانیہ نے روتے ہوئے کہا، اچھا، میں باقی سب دوستوں کو بھی فون کر کے بلاتی ہوں۔ زبیر کی موت کی خبر سب پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑی تھی۔ کچھ دیر کے بعد سب دوست گاڑی میں سوار ہو کر زبیر کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب انہوں نے زبیر کی لاش کو دیکھا تو وہ کانپ کر رہ گئے۔ زبیر کا سارا جسم نیلا پڑ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد زبیر کی نماز جنازہ ہو گئی اور اس کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ آصر نے اپنے دوستوں سے کہا، آپ سب شہر واپس جائیں، میں صبح آؤں گا۔ پھر آصر کے علاوہ سب دوست شہر واپس آ گئے۔ اگلے دن ثانیہ کے علاوہ سب دوست کالج میں کھڑے آصر کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک انہیں آصر دور سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر گہری پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ سب کے لیے ایک بری خبر ہے، آصر نے آتے ہی کہا۔ کیسی؟ کامی نے پوچھا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ ثانیہ کہاں ہے؟ آصر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ آج نہیں آئی، علی نے بتایا۔ اچھا بتاؤ نا، کیا خبر ہے؟ شیبی نے تجسس سے پوچھا۔ رات کو کوئی زین کی قبر سے لاش نکال کر لے گیا، آصر نے بتایا۔ کیا؟ سب نے ایک ساتھ کہا۔ کس نے لاش نکالی ہے؟ شیبی نے پوچھا۔ یہ تو ابھی نہیں پتہ چل سکا، لیکن گاؤں والے ڈھونڈ رہے ہیں اسے، آصر نے ایک طرف بیٹھتے ہوئے کہا۔ آج کے دن بہت اداس گزرا۔ چھٹی کے بعد سب دوست اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ ثانیہ اپنے کمرے میں بیٹھی زبیر کو یاد کر رہی تھی کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ ہیلو، ثانیہ نے کال ریسیو کر کے کہا۔ ہیلو ثانیہ، میں کامی بول رہا ہوں، دوسری طرف سے آواز آئی۔ ہاں کامی بولو، میں سن رہی ہوں، ثانیہ نے بیزاری سے کہا۔ ثانیہ، زبیر نے مجھے ایک چیز دی تھی تمہارے لیے، وہ دینی تھی تمہیں، کامی نے آہستہ سے کہا۔ تو میرے گھر میں آ جاؤ، ثانیہ نے کہا۔ تمہاری امی کو برا تو نہیں لگے گا؟ کامی نے پوچھا۔ وہ اس وقت گھر میں نہیں ہے، وہ خالہ کے گھر گئی ہوئی ہیں، ثانیہ نے بتایا۔ اچھا، میں ابھی آتا ہوں، یہ کہہ کر کامی نے فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ثانیہ کے کمرے میں تھا۔ وہ چیز جو زبیر نے تمہیں دی تھی؟ ثانیہ نے پوچھا۔ یہ ہے، کامی نے سفید رنگ کا ایک کپڑا اپنی جیب سے نکال کر اسے دکھایا۔ یہ دیا تھا؟ زبیر نے ثنا سے پوچھا۔ نہیں، یہ تو خود لے کر آیا ہوں، کامی نے کہا اور پھرتی سے وہ کپڑا اس کے منہ پر باندھ دیا۔ کامی نے کچھ پڑھ کر ثنا پر پھونک ماری تو اس کے ہاتھوں کو کسی اندیکھی طاقت نے جکڑ لیا۔ ثانیہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن آواز اس کے گلے میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ کامی نے ہاتھ اوپر کیا تو اس کے ہاتھ میں خنجر آ گیا۔ کامی نے ہاتھ میں خنجر لیے اس کی طرف بڑھا اور ایک وار سے اس کا بازو اس کے بدن سے الگ کر دیا۔
ثانیہ درد کی شدت سے تڑپ اٹھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن چیخ نہ سکی۔ کامی نے ایک اور وار کر کے اس کا دوسرا بازو بھی الگ کر دیا۔ ثانیہ یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ کامی کو اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا اور ایک ہی وار سے اس کی گردن بھی الگ کر دی۔ کمرے میں ہر طرف خون ہی خون پھیل گیا۔ کامی نے قہقہ لگایا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ ثانیہ کی لاش کی حالت بہت خراب تھی۔ ثانیہ کی لاش کی حالت کو دیکھ کر سب دوستوں میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی اور پھر نماز جنازہ کے بعد ثانیہ کو بھی سپرد خاک کر دیا گیا۔ پھر وہی ہوا جس کا سب کو ڈر تھا۔ ثانیہ کی بھی لاش کو رات کو قبر سے نکال کر لے گیا۔ آصر، شیبی، امبرین اور علی اور کامی بہت ہی پریشان تھے۔ انہیں اپنی زندگی کی فکر ہونے لگی۔ انہیں زبیر کی کہی ہوئی بات بہت یاد آ رہی تھی اور انہیں اس کی بات سچ بھی لگ رہی تھی جو سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ لیکن اس وقت تو انہوں نے زبیر کی بات پر توجہ نہیں دی تھی، لیکن آج زبیر کی وہ کہی بات انہیں بار بار اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اسی پریشانی میں 2 دن بیت گئے لیکن کامی نے اپنا اگلا شکار نہیں کیا۔ کامی کی نظر اب علی پر تھی۔ رات کو علی نے اپنے کمرے میں سونا تھا۔ وہ اکیلی سوتی تھی۔ اس کی آنکھ کاہٹ کی وجہ سے کھل گئی۔ علی کو اپنے کمرے سے باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے سوچا کہ ہوگا کوئی ابو یا امی، باہر پانی پینے یا کسی اور کام سے آئے ہوں گے۔ اس نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ دروازے پر ہلکی سی ٹھک کی آواز آئی۔ اس بار اس کی آنکھ دوبارہ کھل گئی لیکن وہ چپ چاپ لیٹی رہی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ آواز آنا بند ہو گئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی کہ اچانک اس کی نظر کھڑکی کی طرف چلی گئی۔ کھڑکی سے باہر اسے ایک عکس دکھائی دیا۔ اس عکس کو دیکھنے کے بعد اس کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی اور وہ ٹکٹکی باندھے ہوئے اس عکس کو دیکھنے لگی۔ کون ہے؟ عالیہ نے ہمت کر کے پوچھا۔ علی، میں کامی ہوں، تم سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں، کامی نے آہستہ سے کہا تو علی جلدی سے دروازے کے پاس آئی اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے کھڑا کامی مسکرا رہا تھا۔ کامی، تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ علی نے آہستہ سے پوچھا۔ یار، تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی، کامی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کامی، جو بھی بات کرنی ہے جلدی کرو، کسی نے دیکھ لیا تو میری بڑی بدنامی ہو جائے گی، علی نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ جب اس نے کامی کی طرف دیکھا تو ایک دم کانپ کر رہ گئی کیونکہ کامی کے ہاتھ میں ایک بڑا سا خنجر تھا اور وہ اسے خون خوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جتنی خوبصورت تھیں اتنی ہی ان میں وحشت بھری ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ علی چیختی، کامی نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ماری۔ علی نے چیخنا چاہا لیکن اس کی آواز گلے میں ہی دب گئی۔ علی بار بار منہ کھول کر چیخنا چاہ رہی تھی لیکن وہ ناکام رہی۔ کامی نے اس پر ایسا کچھ پڑھ کر پھونک دیا تھا جس کی وجہ سے وہ بول بھی نہیں سکتی تھی۔ کامی نے اسے ایک ہی لمحے میں گونگا کر دیا تھا۔ علی نے جس سے بہت پیار کیا تھا اور دل ہی دل میں جس کی دیوانی ہو گئی تھی، آج وہی اس کے سامنے اس کی موت بنا کھڑا تھا۔ کامی نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ علی نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی۔ وہ اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی، اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر میرا قصور کیا ہے؟ مجھے کس جرم کی سزا دے رہے ہو؟ میں نے تو تم سے بنا پوچھے ہی پیار کیا تھا، اس پیار کی اتنی بڑی سزا دے رہے ہو؟ وہ یہ سب اس سے پوچھنا چاہ رہی تھی لیکن اس کی آواز گلے میں ہی دب کر رہ گئی۔ کامی نے اس کا سارا جسم خون سے تر کر دیا۔ اب اس کے جسم میں چند سانسیں باقی تھیں۔ کامی نے اپنا آخری وار کیا اور خنجر اس کے سینے میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر تڑپنے کے بعد دھیرے دھیرے اس کا جسم ٹھنڈا پڑنا شروع ہو گیا۔ کامی نے ایک نفرت بھری نظر پہ اس پر ڈالی اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ صبح جب آصر، شیبی اور امبرین کو علی کی موت کی خبر ملی تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سب کے چہروں پر خوف تھا، موت کا خوف۔ انہیں اب اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ جو کوئی بھی یہ قتل کر رہا ہے وہ صرف ہم دوستوں کا ہی دشمن ہے، کیونکہ ابھی تک جتنے بھی قتل ہوئے ان کے دوستوں کے ہی ہوئے تھے۔ کامی بھی ان پر یہی ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ان سب واقعات سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا ہے۔ وہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتا تھا، ان کے غم میں برابر کا شریک بھی ہوتا تھا تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو کہ یہ گھناؤنا کھیل وہ ان کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ بہرحال جب انہوں نے علی کی لاش کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ غمزدہ ہوئے اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ بہرحال علی کی لاش کی حالت بہت ہی خراب تھی، اسی لیے اسے جلدی ہی نماز جنازہ کے بعد دفن کر دیا گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر سب دوست اپنے اپنے گھروں میں چل دیے۔
شام کو آصر اپنے کمرے میں خاموش بیٹھا ہوا تھا اور کچھ سوچ رہا تھا، پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے فون کر کے شیبی کو اپنی طرف بلا لیا۔ 10 منٹ بعد شیبی آصر کے کمرے میں داخل ہوا۔ یار کیوں بلایا ہے؟ شیبی نے آصر کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ پہلے تم مجھ سے وعدہ کرو کہ میں جو تم سے کہنے والا ہوں اس میں تم میرا ساتھ دو گے۔ آصر نے شیبی کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، تو جو کہے گا وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ شیبی نے کہا، دیکھ یار، جو بھی قتل کرتا ہے وہی رات کو قبر سے لاش نکال کر لے جاتا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ آج رات علی کی لاش نکالنے ضرور آئے گا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں قبرستان میں کہیں چھپ کر دیکھنا چاہیے کہ وہ کون ہے اور وہ لاش کہاں لے کر جائے گا۔ آصر نے اسے اپنا منصوبہ بتایا تو وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب رات کا اندھیرا ہر طرف پھیلنے لگا تو وہ دونوں اٹھے اور قبرستان کی طرف چل دیے۔ چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، جس کی وجہ سے انہیں ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ چلتے چلتے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا انہیں۔ بہرحال وہ چلتے چلتے قبرستان میں جا پہنچے۔ قبرستان میں ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ ان دونوں کی نظریں علی کی قبر پر جمی ہوئی تھیں۔ انہیں دور سے ایک شخص اس طرف کو آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ بہت ہی دور تھا، اس لیے وہ اسے پہچان نہیں پا رہے تھے۔ وہ چلتا ہوا بڑی قبر کے پاس سے گزرا تو ان کے منہ حیرت کے مارے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ انہوں نے اسے پہچان لیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا ہی دوست کامی تھا۔ یہ کامی اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے؟ شیبی نے آصر کے کان میں سرگوشی کی تو آصر نے اس کو خاموش رہنے کو کہا۔ کامی گہری نظروں سے اس کی قبر کو دیکھ رہا تھا اور پھر علی کی لاش کو قبر سے نکال کر باہر رکھ دیا۔ آصر اور شیبی اسے یہ سب کرتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ پھر کامی نے علی کی لاش کو کاندھے پر اٹھایا اور قبرستان میں سے باہر کی طرف چل دیا۔ آصر اور شیبی اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ کامی قبرستان سے نکل کر دوسری طرف بنے جنگل میں داخل ہو گیا۔ کامی ایک کنویں کے پاس جا کر رک گیا۔ اس نے علی کی لاش کو کاندھے سے اتارا اور کنویں میں پھینک دیا اور پھر خود بھی کنویں میں اتر گیا، جس کے اندر ایک کمرہ سا بنا ہوا تھا۔ اس کنویں میں اترنے کے لیے لکڑی کی ایک سیڑھی بھی تھی۔ آصر اور شیبی بھی آہستہ آہستہ کنویں میں اترنے لگے۔ ان کا خوف اب کافی حد تک ختم ہو چکا تھا۔ دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا تو دروازہ بنا آواز کے کھل گیا۔ دوسری طرف کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ کمرے میں وحشت ہی وحشت پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کے سامنے پتھر کا ایک بہت بڑا سا تخت بنا ہوا تھا جس پر علی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ کامی اس تخت کے سامنے کھڑا تھا۔ کامی نے ابھی تک پیچھے نہیں دیکھا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہوئے۔ سامنے دیوار پر لگی ہوئی تصویریں انہیں چونکا دیا۔ دیوار پر زبیر، ثانیہ، علی، امبرین، آصر اور شیبی کی تصویریں لگی ہوئی تھیں اور ان تصویروں پر ایک سرخ رنگ کی لائن بھی لگی ہوئی تھی۔ دوسری دیوار پر ایک بہت ہی خوبصورت حسینہ کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی حد سے زیادہ خوبصورت تھی اور اس کی نیلی نیلی گہری آنکھیں بالکل کامی جیسی تھیں۔ شیبی اور آصر نے کامی کی طرف دیکھا تو وہ آنکھیں بند کیے ہوئے منہ میں کچھ پڑھنے میں مصروف تھا۔ علی کی لاش کے ساتھ اس تصویر والی حسینہ کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ اور جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ اچانک ہی کامی نے آنکھیں کھولیں اور علی کی لاش پر پھونک ماری تو اس کے جسم سے دھواں اٹھنے لگا اور دھیرے دھیرے وہ دھواں بڑھتا رہا۔ پھر وہ دھواں تیزی سے اس حسینہ کے جسم میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی دھواں اس کے جسم میں داخل ہوا تو اس کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا۔ آصر اور شیبی خوفزدہ نظروں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے دوبارہ علی کی لاش کی طرف دیکھا تو وہ کانپ کر رہ گئے، کیونکہ اب علی کی لاش کے بجائے وہاں ایک ڈھانچہ پڑا ہوا تھا۔ کامی اس کام سے فارغ ہو کر جیسے ہی پیچھے مڑا تو آصر اور شیبی کو دیکھ کر ایک دم ڈر سا گیا۔ پھر اس نے قہقہہ لگایا، آج میرے دشمن خود ہی چل کر میرے پاس آ گئے۔ کامی نے مسکراتے ہوئے کہا، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ آصر نے چیخ کر کہا، ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ شیبی نے غصے سے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کامی کی طرف بڑھتے کامی نے کچھ پڑھ کر ان پر پھونک ماری تو آصر اور شیبی کے ہاتھ پاؤں کسی اندیکھی زنجیر نے جکڑ لیے۔ وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو ہلا بھی نہیں پا رہے تھے۔ کامی، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آخر ہم سب نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ آصر نے پوچھا۔ تم سب نے میری محبوبہ کو مارا ہے۔ وہ دیکھو اس کی لاش، وہی میری محبوبہ ہے۔ وہ اپنے آنسوں کو صاف کرنے لگا۔ کامی، یہ سب تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم نے تو آج تک کسی مکھی کو نہیں مارا۔ آصر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ہاں کامی یہ سچ کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو۔
تمہاری محبوبہ کو ہم نے نہیں بلکہ کسی اور نے مارا ہوگا۔ تمہارے دشمن ہم نہیں ہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ شیبی نے کامی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، میرا دشمن کوئی اور نہیں بلکہ تم سب ہو۔ ہمارا تعلق سانپوں سے ہے۔ ناگ اور ناگن ہم اپنے 100 سال پورے کر چکے تھے، انسانی شکل میں آنے کی طاقت رکھتے تھے۔ ہم اس دن وہاں پر موجود تھے جس دن تم اپنے دوست زبیر کے گاؤں آئے ہوئے تھے۔ تم سب دوست جب کھیتوں میں سیر کرنے کے لیے آئے تو اس وقت ہم انسانی شکل میں تھے، لیکن جب ہم نے تم سب کو دیکھا تو ہم دوبارہ سانپ بن گئے۔ تم سب کھیتوں میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ میں اور میری ناگن تم سب کی دوستی دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ ہماری بھی خواہش تھی کہ ہم بھی تم سب کے ساتھ ادھر ادھر بھاگیں، تم سب کے ساتھ ہنسی مذاق کریں۔ ہم دونوں تم سب کو دیکھتے اتنے مگن ہو گئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکا کہ تم سب نے ہمیں دیکھ لیا ہے۔ تم سب نے جیسے ہی ہمیں دیکھا تو تم سب نے وہاں سے پتھر اٹھا اٹھا کر ہمیں مارنا شروع کر دیا۔ میں تو جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن میری ناگن وہاں سے بھاگ نہ سکی۔ میں تم سب کو چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ تم بہت ہی بے دردی سے اسے مار رہے تھے، وہ تڑپ رہی تھی، لیکن تم سب کو اس پر ذرا برابر ترس نہ آیا۔ جب تم کو یقین ہو گیا کہ یہ سانپ مارا گیا تو تم وہاں سے چلے گئے۔ میں جلدی سے جہاں چھپا ہوا تھا وہاں سے نکل کر اپنی ناگن کے پاس آیا۔ وہ تڑپ رہی تھی، اس کے جسم میں صرف چند سانسیں باقی تھیں۔ میں جلدی سے اسے انسانی شکل میں لے آیا۔ اپنی ناگن کو بھی انسانی شکل میں دیکھ کر میں بہت زیادہ رو رہا تھا۔ اس نے ایک پیار بھری نظر مجھ پر ڈالی، پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور وہ مجھے تنہا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ آج ہی ہمیں ایک نئی زندگی ملی تھی اور ایک نیا جیون ملا تھا، لیکن تم سب نے یہ سب کچھ برباد کر دیا۔ میں کافی دیر اس کو اپنی باہوں میں لے کر روتا رہا۔ میں نے اس کے مردہ جسم کو اٹھایا اور پہاڑوں کی طرف چل پڑا۔ ایک جوگی بابا بھی وہاں تھا، لیکن میں نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ مجھے روتا ہوا دیکھ کر میرے پاس آیا اور کہا، تم مت رو، تمہاری ناگن ایک طریقے سے دوبارہ زندگی حاصل کر سکتی ہے، لیکن وہ طریقہ صرف مجھے پتا ہے۔ یہ طریقہ میں تمہیں صرف اس شرط پر بتاؤں گا کہ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ بابا، میں آپ کا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، بس آپ مجھے وہ طریقہ بتا دیں جس سے میری ناگن دوبارہ زندگی حاصل کر سکے۔ پہلے تم اپنی ناگن کو اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ جوگی بابا نے کہا تو میں اپنی ناگن کو اٹھا کر ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس کے بعد وہ رک گیا اور کہا، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ اس کے کہنے پر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونک ماری تو مجھے جھٹکا لگا۔ اب اپنی آنکھیں کھولو۔ اس کے کہنے پر جب میں نے اپنی آنکھیں کھول دی تو ہم اس کنویں میں تھے۔ میں حیران رہ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس ناگن کو اس تخت پر لٹا دو۔ اس کے کہنے پر میں نے اپنی ناگن کو اس پتھر کے تخت پر لٹا دیا۔ پھر اس جوگی بابا نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر دیوار پر پھونک ماری اور تم تمام دوستوں کی تصویریں وہاں پر آ گئیں۔ یہی ہے نا تمہارے دشمن؟ اس نے تصویروں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ جی بابا، میں نے نفرت سے ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، پہلے تم وعدہ کرو کہ اپنی ناگن کو دوبارہ پانے کے لیے تم میرا ہر کام کرو گے۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اپنی ناگن کو پانے کے لیے آپ کا ہر کام کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا، تم مجھے 100 دن تک انسانی خون لا کر دینا، میں اس پر چلا کروں گا اور دنیا میں سب سے بڑا جادوگر بن جاؤں گا، پھر کوئی بھی میرا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ اس نے میری طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے یہ سب منظور ہے، بس آپ مجھے بتائیے کہ میری ناگن دوبارہ زندہ کیسے ہوگی؟ جنہوں نے تمہاری ناگن کو مارا ہے ان کو تم نے مارنا ہے اور پھر تم نے ان کی لاشوں پر ایک منتر پڑھنا ہے، پھر اس سے تمہاری ناگن دوبارہ زندگی حاصل کر لے گی۔ اچھا، میں اب جا رہا ہوں، جب تمہاری ناگن دوبارہ زندہ ہوگی تو میں آ جاؤں گا۔ پھر اس جوگی نے مجھے منتر سکھایا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں بھی اس کنویں سے نکلا اور شہر آ گیا۔ میں نے شہر میں تم سب کو بہت تلاش کیا، لیکن تم مجھے نہ ملے۔ پھر میں نے اپنے علم سے پتہ لگا لیا کہ تم کہاں ہو۔ میں بھی اسی کالج میں آ گیا جہاں تم پڑھتے تھے۔ پھر میں نے تم سب سے دوستی کر لی۔ اس دوران میں نے زبیر، ثانیہ، علی کو مار دیا۔ میں انہیں یہاں لا کر بھی مار سکتا تھا، لیکن میں تم سب کا حشر دنیا والوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ تم لوگوں نے جیسے تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا تھا۔ پلیز کامی، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تم ہمیں معاف کر دو۔ آصر نے کامی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، کامی نے چیخ کر کہا اور ان کی طرف بڑھا۔ کامی نے ہاتھ اوپر کیا تو اس کے ہاتھ میں خنجر آ گیا۔
وہ خنجر اٹھائے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگنا چاہتے تھے لیکن ایک اندیکھی زنجیر نے انہیں جکڑ رکھا تھا۔ کامی شیبی کے پاس پہنچا اور شیبی کے سینے میں خنجر مارنے لگا کہ اچانک اس کے پیچھے سے سفید دھواں پھیلنے لگا۔ اس دھوئیں کا کوئی وجود نہیں تھا۔ کامی نے جیسے ہی شیبی کے سینے پر وار کرنا چاہا تو اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ کسی اندیکھے وجود نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ پھر اسی لمحے کامی کی بھیانک چیخ گونج اٹھی۔ اس دھوئیں کے اندیکھے وجود نے پیچھے سے کامی پر خنجر سے وار کیا جس سے کامی کی بھیانک چیخیں گونج اٹھی۔ کامی نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ اس دھوئیں نے انہیں اب بھی وجود نظر نہیں آیا۔ آصر اور شیبی حیران ہو کر اس دھوئیں کو دیکھ رہے تھے جس نے ان کی جان بچائی۔ کامی ابھی تک تڑپ رہا تھا کہ اچانک اس دھوئیں سے وہ خنجر لہراتا ہوا آیا اور کامی کے سینے میں گھس گیا۔ کامی کی ایک بھیانک چیخ اس کمرے میں گونج اٹھی اور اس کے جسم کو آگ لگ گئی۔ آصر اور شیبی نے دیکھا تو جو حسینہ تخت پر لیٹی ہوئی تھی اس کے جسم کو بھی آگ لگ گئی تھی۔ آگ آہستہ آہستہ کمرے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ اچانک اس دھوئیں نے حرکت کی اور آصر اور شیبی کی طرف بڑھا اور انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ان کو دھوئیں کے سوا اب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک ہی وہ دھواں ان سے ہٹ کر ایک طرف کو کھڑا ہو گیا۔ آصر اور شیبی نے اپنے ارد گرد دیکھا تو وہ کنویں سے باہر کھڑے تھے۔ وہ دھواں ان کے سامنے لہرا رہا تھا۔ تم جو بھی ہو، ہمارے محسن ہو، ہماری جان بچائی ہے، تمہارا یہ احسان ہم زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ آصر نے اس دھوئیں کو دیکھتے ہوئے کہا، ہمارے محسن، تم کون ہو اور ہمارے سامنے کیوں نہیں آتے ہو؟ شیبی نے پوچھا، میں انسانوں کا ہمدرد ہوں، میرا کوئی وجود نہیں۔ وہ جوگی چلہ کر لیتا تو وہ انسانوں پر بہت ظلم کرتا اور وہ چلے کے دوران 100 انسانوں کا خون کامی اور اس کی ناگن سے کرواتا، لیکن میں نے اسے یہ سب کرنے سے پہلے ہی مار دیا۔ وہ انسانیت کا دشمن تھا۔ اس جوگی کو مارنے کے بعد میں یہاں آیا تو کامی تم دونوں کو مارنے والا تھا، لیکن میں نے اسے مار کر برائی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اچھا تو اب میں چلتا ہوں۔ وہ دھواں سا بن کے پھر لہرا رہا تھا۔ آصر نے کہا کہ پلیز ہمیں یہ تو بتا دو کہ تم کون ہو۔ اس نے کہا اگر اس دنیا میں ناگ جیسی چیز ہے تو اس دنیا میں جنات نام کی بھی ایک چیز ہے، اور میں مسلم جنات میں سے ہوں اور میرا کام اچھے انسانوں کی مدد کرنا ہے۔ انہوں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ شیبی بھی دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گھر کی طرف چل دیا۔ اس واقعے کو کافی سال بیت گئے ہیں۔ شیبی نے امبرین سے شادی کر لی تھی جبکہ آصر کی بھی شادی اپنی کزن پارس کے ساتھ ہو گئی تھی۔ وہ اب اپنے گھروں میں بہت خوش ہیں لیکن وہ اپنے دوستوں کو آج تک نہیں بھولے۔